ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سورہ بقرہ، اور یہ طویل آیت ہے، اس کا بعض حصہ میں نے تلاوت کیا ہے. آیت نمبر 102 ہے. اس سے قبل آیت 101 تک ہماری گفتگو کا سلسلہ وہ جاری رہا تھا. آج یہ اس کے بعد اگلی آیت، اس میں جو نام آیا ہے ایک بہت بڑا عظیم الشان، ایک جلیل القدر پیغمبر کا، آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ انہی کا آج اس آیت کے اندر تفصیل سے ذکر ہے. اور آپ ہی کے حوالے سے، یعنی سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے آج ان کے زمانے کی اور اس کے بعد یہودیوں کے معاملات، اہل کتاب کی کارستانیاں، اور یہ انشاءاللہ بیان ہوں گی. یہاں پر ایک خاص حوالہ آ رہا ہے یہودیوں کی تاریخ کا، اور ان کے انبیاء کرام علیہ السلام، یہاں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے عظیم الشان پیغمبر کے بارے میں ان کی جسارت، ان نبیوں کے بارے میں جن کو وہ اپنا نبی کہتے ہیں اور جن کا بائبل میں بھی کثیر ذکر موجود ہے. لیکن دیکھیے کیا کیا یہ کرتے رہے، کیا کیا ہوتا رہا. کسی کا خیال و لحاظ نہیں کیا اس قوم نے. اللہ کی کتاب نے ان کا پردہ چاک کیا اور ان کی حقیقت بتائی. اگر قرآن نازل نہ ہوتا تو ہم پتہ نہیں انبیاء کرام کے بارے میں کیا تصور رکھتے اور آج کیسے ہمارا ایمان ہوتا. ظاہر ہے کہ جس ایمان کی یہ تبلیغ کرتے پھرتے ہیں اور نبیوں کے بارے میں جو تصور وہ دے رہے ہیں یا ان کی کتابیں، وہ تو کوئی ایک عام شریف النفس آدمی بھی اس کو قبول کرنے کے تیار نہیں. اپنانا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی یہ بھی نہیں چاہے گا کہ وہ چیز اس سے منسوب. ایک عام شریف النفس آدمی، وہ باتیں انبیاء کرام سے منسوب کر دی گئی ہیں، نبیوں کے دامن عصمت و طہارت سے وابستہ کر دی گئی. تو کچھ اسی قسم کا معاملہ یہاں بھی بیان ہوا ہے. اور یہ واقعہ، یہ بات، یہ جناب ہے جادو کے بارے میں. جادو ٹونا، سحر، سحریات. یہودیوں نے اپنی تاریخ کے اس سیاہ ترین دور میں ایک کالک یہ بھی تھی جو اپنے منہ پہ ملی. انہوں نے کیا کیا کہ سحریات میں پڑ گئے، جادو ٹونے کے چکروں میں پڑ گئے، اور اپنی پست ہمتی، اپنی کوتاہیوں، اپنی کمزوریوں، ناتوانیوں کا ازالہ کرنے کے لیے یہ راستہ اپنایا. اور میں یہاں پر یہ بات عرض کر دوں، ہمیں بھی اس بات کو اصولی طور پہ ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ بہت اہم بات ہے کہ جب کسی قوم کے اعصاب شل ہو جاتے ہیں نا، اور ہمتیں اس کی پست ہو جاتی ہیں، اس کے اندر سے اولو العزمی نکل جاتی ہے، ہمت نکل جاتی ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، آئی نے جب مردہ حق کو یوں بے باکی، ایسے اعلیٰ اوصاف. تو جوان مردی، ہمت، بے باکی، جرأت، حالات کا مقابلہ کرنے کی امنگ اور اس کی ہمت، جب یہ چیزیں نہ رہیں، کوئی فرد ہو یا معاشرہ یا پوری قوم، تو دوستو پھر لوگ
چلے جاتے ہیں بڑی بستیوں کی طرف. پھر کمینگی کی خصلت وہ پیدا ہو جاتی ہے، پھر کوتاہی جڑوں میں بیٹھ جاتی ہے، پھر کم ظرفی آ جاتی ہے، پست ہمتی وہ رگ و پے میں خون کی طرح دوڑنے لگتی ہے. پھر انسان جھوٹے سہاروں کے ذریعے اپنے آپ کو قائم کرنے کی فکر کرتا ہے. وہ پھر سوچتا ہے کہ مجھے کوئی الادین کا چراغ مل جائے، کوئی جادو کی چھڑی میرے ہاتھ میں آ جائے اور بس اسے میں گھماؤں، چراغ گھسوں، جن آ جائے، چھڑی گھماؤں، کوئی کرشمہ ہو جائے اور میں بس راتوں رات وہ سب کچھ پالوں جو میں چاہتا ہوں. تو یہ انسان کی نفسیات بن جاتی ہے. یہ دراصل اس کی وہ کوتاہی ہے، اس کی پست ہمتی. یعنی جب اس کے اندر عزم ختم ہو گیا تو پھر یہ چیزیں داخل ہو گئی. یہ جادو ٹونا اور یہ سحریات، سفلیات اور باطل قسم کے عملیات، یہ چیزیں اسی طرح قوموں کے اندر داخل ہوئی ہیں. تاریخ میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور آج بھی. حتیٰ کہ کلمہ پڑھنے والے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہم جیسے لوگ، ہمارے جیسے بہت سے بھائی اور اسی معاشرے کے بہت سے افراد، مرد عورتیں، وہ دن رات ان چکروں میں بھاگے بھاگے پھرتے ہیں. کتنے جوان جن کو ابھی بہت کچھ کرنا ہے، جن کو اللہ نے عمر دی ہے، زندگی ہے، سب کچھ ہے، وقت ہے، صلاحیتیں، مگر وہ ان چکروں میں پڑے ہوئے نظر آتے. کہیں سے کوئی جادو سیکھ لیں، کوئی ایسا طریقہ آ جائے لوگوں کو مسخر کرنے کا، اپنا کام بنانے کا، کوئی شارٹ کٹ جس میں نہ محنت کرنی پڑے، نہ کوئی دولت کے چکر میں یہ کام کر رہا ہے، کوئی شادی بیاہ کے لیے، کوئی اپنے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، کوئی کاروبار میں ترقی کے لیے، کوئی سیٹ اور کرسی، عہدہ، منصب حاصل کرنے کے لیے، کوئی نہ کوئی مقصد اور دنیا کا نفع ہی پیش نظر ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اس قسم کی چیزیں کوئی اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں کر سکتا، نہیں کی جا سکتی. کوئی دین کی خدمت کے لیے تو آدمی ایسی باتیں نہیں سوچتا. کوئی نیک مقصد تو اس کے پیش نظر نہیں ہوتا. نیک مقصد کے لیے تو انسان کو معلوم ہے کہ وہ ایک سیدھا سا راستہ ہے محنت کا، اور اس کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے، اس سے ہٹ کے کوئی اور طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے باطل مقاصد اور باطل راستہ، جھوٹے مقاصد، سفلی جذبات اور بیہودہ راستہ. تو ضعف الطالب والمطلوب، قرآن کے الفاظ میں جس کو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو طالب بھی کمزور، مطلوب بھی کمزور، طلب کرنے والا بھی بالکل کمزور، اور جو چیز طلب کی گئی وہ بھی بیکار، کمزور. یہ حال ہے. تو یہ اس وجہ سے ہمارے اندر ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ہمیں بچنا پڑے گا. قرآن کی واضح ہدایت موجود ہے، بڑی گمراہی کا راستہ ہے، انسانی عظمت و شرافت کے منافی ہے، اخلاقی قدروں کی موت ہے اس میں، انسان کی نیک نامی اور شرافت کے چہرے پہ داغ ہے، دین اور مذہب کی نفی ہے ایسی باتوں میں. اور سب سے زیادہ خطرناک بات یہ کہ اللہ کی دشمنی اور شیطان کی دوستی ہے. اس راستے پر اللہ کی دشمنی ہے، سمجھ لیجئے، اللہ سے دوری ہے، نفرت ہے. ایسا بندہ جو اس کام میں لگا ہوا ہے وہ خدا کے قریب نہیں ہوگا، دور ہوگا، چاہے اس کے اندر بڑی کرشماتی طاقت آ گئی ہو. یہ ہمارا دھوکہ ہے کہ کوئی جادو کر کے کوئی کام کر دیتا ہے تو وہ کوئی اللہ کا مقرب ہو گیا ہے، بڑے بڑے عالموں سے اور اولیاء سے آگے نکل گیا یا ان جیسا ہو گیا. نہیں نہیں نہیں، شیطان ہے وہ جو یہ کام کر رہا ہے. اس کا عمل بڑا یہ گھناؤنا عمل ہے، باطل ہے، اس کی زندگی بہت گندی ہے، ناپاک ہے، اس کے اندر کوئی پاکیزگی نہیں ہو سکتی، اور اس کے قرب جوار میں کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی. اس کا عالم ملکوت سے، فرشتوں سے، روحانیت سے، نورانیت سے کوئی واسطہ نہیں، سراسر ظلمت ہے، شیطانیت ہے. اور میں آپ کی خدمت میں ابھی عرض کروں گا، جادو کی قسموں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح شیاطین کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، ان کے ذریعے سے مدد لی جاتی ہے اور پھر یہ کام ہوتے ہیں. اس لیے بہت خطرناک راستہ ہے یہ. اس لیے جادوگر کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. جادو کرنا کرانا یہ کفر کے درجے میں پہنچ جاتا ہے، کفر ہوتا ہے.
اور اسی لیے ہمارے ائمہ نے لکھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واضح اس میں موقف ہے کہ جادوگر کو قتل کیا جائے گا، اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی، اتنا سخت موقف بھی اختیار کیا گیا ہے کہ اگر توبہ بھی کرے تو نہیں مانی جائے گی، وہ مکمل شر ہے، سراپا شر۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات یہاں بیان فرما رہا ہے اور ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ قومیں تباہ ہو گئی اس چکر میں، میجک، سحریات، جادوگری، اس چکر میں تباہ ہو گئے۔ کون؟ اتنی بڑی عظیم الشان قوم جس کے سر پہ عزت و کرامت کا تاج سجایا گیا تھا، انی فضلتکم علی العالمین، تمہیں عالمین پہ فضیلت دی گئی ہے، مگر انہوں نے اپنے اس راز فضیلت کو، اس سر شرافت کو سمجھا نہیں اور اس کی توہین کی، ایسے سفلی کام اختیار کر لیے، ایسے گھناؤنے راستے کہ جس پر انہوں نے اپنے ہاتھوں خود اپنی عزت اور اپنے احترام اور اپنے وقار کو تباہ برباد کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پھر اسفل السافلین میں دھکیل دیے گئے، اور انہی کے لیے پھر بعد میں قرآن نے اعلان کر دیا فباؤوا بغضب من اللہ غضب، اللہ کے غضب کے اوپر پھر غضب کہ یہ مستحق ہوئے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، اور ان کے اوپر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی۔ یہ انجام ہے اس قسم کی زندگی کا۔ قومیں اگر اس راستے پہ چلیں تو وہ اس انجام کو پہنچتی ہیں، افراد اگر یہ شیوہ اختیار کریں تو ان کا بھی یہ حال ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بچنا پڑے گا ایسی چیزوں سے۔ ہاں، مثبت اچھے اور اسماء باری تعالیٰ پہ مشتمل عملیات، بزرگوں کے دیے ہوئے وظیفے اوراد، یہ الگ چیز ہے، وہ معاملہ ہے، الگ چیز ہے۔ اس سلسلے میں عملیات یا اس سلسلے میں جھاڑ پھونک اور دم درود وغیرہ کرنا اور اس سے شفا برکت حاصل کرنا اور اچھے نیک مقاصد کے لیے اس کو استعمال میں لانا، وظیفہ کرنا یا کروانا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس کی بھی حد ہے۔ عملیات عملیاتی ہیں، وہ عملیات ہی رہیں گے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف عملیات کرنے سے دین کے سارے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں، جھاڑ پھونک کرنے سے سارے فرائض ادا ہو جاتے ہیں، ساری خدمتیں ادا ہو جاتی ہیں، نہیں۔ یہ ساری کمی کمزوری صرف اس سے حل پوری نہیں ہوتی۔ اگر یہی بات ہوتی تو صرف تبلیغ میں، اسلام کی ابتدائی تبلیغ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کام میں یہ چیز شامل ہوتی بس، اور کوئی بات ہی نہ ہوتی۔ پھر وہ تیر و تفنگ کی ضرورت نہ پڑتی، جہاد و قتال کی ضرورت نہ پڑتی، پھر صفہ کا وہ چبوترا اس کی ضرورت نہ ہوتی، قرآن کی تعلیم کی ضرورت نہیں تھی، پھر دین سیکھنے سکھانے اور تبلیغ کرنے کی چیزیں، اس کے لیے مشقت تکلیف اور سفر کرنا، یہ سب چیزیں، ان ساری چیزوں کو لپیٹ کے رکھ دیا جاتا اور سب ایک ایک کونا سنبھال کے اور اولاد و وظائف میں لگ جاتے اور بہت آسانی سے دین پھیل جاتا، تربیت ہو جاتی، تعمیر ہو جاتی، سب مکمل ہو جاتا۔ نہیں، ایسا نہیں، وہ چیز اپنی جگہ ہے، اور یہ سارے امور و خدمات، فرائض اور وقت اور حالات کے تقاضے، ان کو پورا کرنا اپنی جگہ ضروری ہے۔ ہاں، پھر اس کے ساتھ انسان اللہ کا نام لیتا رہے، تسبیح ورد زبان رکھے، جو قرآن نے بار بار کہا اپنے رب کو یاد رکھو، وہ بات ہی اور ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے ہمارے مخصوص مقاصد کے لیے چلہ کشی کرنے میں اور خدا کی یاد میں، تھوڑا سا ایک فرق ہے۔ خدا کی اصل یاد اور ذکر وہ ہے جو دل و جان سے وابستہ ہو جائے، جس میں انسان کھو جائے اور اسے یاد کرے، اس کا نام لیتا رہے، ایک وہ چیز ہے، وہ اعلیٰ ترین کیفیت۔ اور پھر اس کے ساتھ اپنے مقصد کی، اپنے مطلب کی کوئی اثر اس پہ ڈال دے اور اس کی چھاؤں پڑ جائے، اور پھر مخصوص اوقات میں لے کے تسبیح اور وظیفہ کھینچے، اور جب مقصد پورا ہو جائے چھوڑ دے، تو یہ ٹھیک ہے، جائز تو ہے، مگر وہ جو قرآن کا مطلوب ہے کہ اللہ کو یاد کرو، فاذکرونی اذکرکم، وہ کیفیت کچھ اور ہے، وہ معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ اصل اپنی پیور شکل کے اندر وہ اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمارا مطلب، ہمارا مقصد سب نظروں سے اوجھل رہے اور صرف اللہ تعالیٰ پیش نظر ہو، اس کی رضا، اس کی خوشنودی، اور اس کا ذکر اس محرکہ، جذبہ محرکہ کے تحت ہو کہ ہمارے اندر اخلاص ہو، للہیت ہو، اور اس کی محبت جوش مار رہی ہو اور اس کی یاد آ رہی ہو، پھر زبان سے ذکر ہو رہا ہو، تو وہ پھر یقیناً وہ ایسا ذکر ہے کہ انسان کو صرف اس کے دنیاوی چھوٹے چھوٹے اغراض و مقاصد تک ہی نہیں پہنچاتا، بلکہ قرب الہی کی منزلیں بھی طے کرا دیتا ہے۔ کتنے عامل چلہ کش بیٹھے ہیں اپنی خانقاہوں میں،
اپنے حجروں میں گوشوں میں جو دن رات اپنے مخصوص مقاصد کے لیے چلے کھینچتے ہیں، مگر وہ ولایت اور روحانیت کی اور معرفت کی منزلوں سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ انہیں رب ذوالجلال کی وہ پہچان معرفت نہیں حاصل ہو پاتی، ذکر کی وہ لذت اور معرفت جو پیدا ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی۔ وہ صوفیہ عرفاء کا طریقہ ہے، وہ ان کا ذکر ہے۔ یہ تو اپنے اپنے مقاصد کے لیے چلہ کشی کرنا ہے، وہ کہ جائز ہے کیونکہ اللہ کے نام و اسماء پر مبنی ہے اور جائز مقصد کے لیے ہے، اس لیے جائز ہے، مگر یہ وہ ذکر اس میں اور اس میں تھوڑا یہ فرق پیش نظر رہے۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ یہ ایک معاملہ عملیات کا جس کو ہم جائز سمجھتے ہیں، اور دوسرا وہ ہے یہ سحریات کہلاتا ہے، جس میں جو سفلیات کہلاتا ہے، جو جادو ٹونا کہلاتا ہے، اس میں پھر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، اس میں پھر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اس میں قرآن کی بات نہیں ہوتی، پھر اس میں جائز اور صحیح چیزیں نہیں ہوتی، اس میں پھر جو کام ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں، اس میں شیطانوں کا آسرا ہوتا ہے۔ میں عرض کروں گا کہ جادو کے حوالے سے چلی میں اس کی ابھی قسمیں اسی تسلسل میں بیان کرتا ہوں، آگے پھر آیتوں کا ترجمہ تشریح میں آگے بیان کرتا ہوں۔ جادو کی اقسام کے حوالے سے اور جادو کی حقیقت کے حوالے سے ذرا سن لیجئے۔ جادو کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جس کو سحر کہتے ہیں، کئی قسم کا ہوتا ہے۔ لفظ سحر عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی جادو کے ہیں، اور اہل لغت کہتے ہیں سحر کے لفظی معنی کیا ہیں؟ سحر کے لفظی معنی یہ ہیں کہ صرف الشیء عن حقیقتہ، کس چیز کو اس کی حقیقت سے پلٹا دینا، پھیر دینا۔ جب کوئی چیز ایک حقیقت رکھتی ہو اور پھر اس سے ہٹ جائے اور کچھ اور نظر آئے تو یہ سحر ہوتا ہے۔ سحر لغوی معنی میں کسی چیز کو پلٹ دینا، حقیقت کو بدل دینا، اور اسی مفہوم کے اندر یہ آگے بڑھتا ہے، اور ہم اپنے عرف اور محاورے میں یہ لفظ اس وقت بھی بولتے ہیں جب جیسے کسی کا بہت اچھا بیان، کوئی بہت اچھی بات، کوئی بڑی اثر انگیز قسم کی کوئی گفتگو، تو کہتے ہیں جی اس کی باتوں میں سحر ہے، سحر انگیز کلام۔ کوئی بہت اچھی شاعری تو اس کو کہتے ہیں جی یہ جادو گویا کہ اس نے کر دیا، جادوئی شاعری۔ کسی کی کوئی چیز پرکشش چیز، کوئی جمال، اس کو ہم کہتے ہیں اس کے جمال میں، اس کے حسن میں جادو ہے۔ تو یہ اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ اس نے گویا ہمارے ذہن کو، فکر کو اپنی طرف کھینچ لیا، ہم کہیں اور سوچتے تھے اور اس نے ہمیں اپنی طرف متوجہ کر لیا، پلٹ دیا نا ایک چیز کو، ذہنوں کو کھینچ لینے والی چیز، اس کو بھی جادو کہہ دیا جاتا ہے، مگر یہ وہ جادو نہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ حدیث میں بھی اس طرح استعمال ہوا، فرمایا ان من البیان للسحر، فرمایا بے شک بعض بیان سحر ہوتے ہیں، جادو کی طرح ہوتے ہیں، یعنی یہ جادو نہیں جس کی مذمت ہے، مگر جادو جیسا اثر، کہ جب وہ بات ہوتی ہے تو لوگ کے دل کھنچ جاتے ہیں، کہیں اور ہوتے ہیں وہ مڑ کے اس طرف ہو جاتے ہیں۔ ان من البیان للسحر، حدیث میں بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ تو یہ ہمارے عرف و محاورے کا استعمال ہے۔ تو بہرحال سحر کے معنی کیا بیان کیے گئے؟ ایک چیز کو، اس کی حقیقت کو پلٹ دینا۔ والساحر لما ارى الباطل فی صورت الحقیقت وخیل الیہ غیر الحقیقت، کہتے ہیں ساحر جو ہے جب کسی چیز کو جو باطل ہے حقیقت کی صورت میں دکھائے، اور وہ چیز وخیل الیہ الحقیقت، اور وہ چیز حقیقت بن کر خیال میں آنے لگے۔ ساحر نے ایک چیز کو جو غلط تھی، باطل تھی، اس کو حقیقت کے روپ میں دکھایا اور وہ حقیقت بن کر خیال میں آنے لگی، تو یقال لہ السحر، اس کو کہا جاتا ہے سحر۔ یہ سحر کہلاتا ہے، یعنی صرف الشیء عن حقیقت ہی، یعنی چیز اپنی حقیقت سے پھیر دی گئی ہے۔ اور دوستو اصطلاح میں سحر کیا ہے؟ جس کو ہم سحر کہہ رہے ہیں اس کی اصطلاح، اس میں سحر کہتے ہیں ایسے کلمات، ایسی باتیں، ایسے عملیات اور ایسے طریقے جس میں شیاطین سے مدد حاصل کی جائے، باطل طاقتوں سے، طاغوتی قوتوں سے انسان مدد حاصل کرے اور کوئی عمل کرے، اس کو سحر کہتے ہیں۔ ایسا کوئی کلمہ، کوئی ورد، کوئی وظیفہ، کوئی عمل، ایسا کوئی منتر جس کے اندر شیاطین کا ذکر ہو اور باطل طاقتوں سے استعانت ہو، یہ سحر۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سحر جو ہے یہ سراسر باطل پر مشتمل ایک چیز ہے،
اب اس کی صورتیں بہت ہیں دوستو. بات یہ ہے کہ سحر کے کئی درجے ہیں، بڑا خطرناک قسم کے سحریات بھی ہوتے ہیں اور درمیانے متوسط درجے کے بھی اور ہلکی ڈگری میں بھی. سب سے زیادہ خطرناک قسم کے جادو کلدانیوں میں، عراق کا ایک قوم کلدانی کہلاتے تھے، ان کے اندر یہ رائج تھا. سب سے زیادہ خطرناک جادو دنیا میں، تاریخ ہے اس کی جادوگری کے حوالے سے. اور یہ زمانہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اس وقت کلدانیوں میں اور عراقیوں میں یہ جادو رائج تھا. اور وہ جادو یہ تھا کہ یہ دنیا کی جو یہ اشیاء ہیں، کائنات اور یہ تمام اشیاء جو اللہ نے پیدا کی ہیں، ان اشیاء کے ذریعے سے جادو کا عمل کیا جاتا تھا. ان اشیاء کے اندر چھپی ہوئی پوشیدہ تاثیرات کو اور خصوصیات کو استعمال میں لایا جاتا تھا. ایک ایک چیز، یعنی سورج سے مدد لی جاتی، چاند سے مدد لی جاتی تھی، ستاروں کو مسخر کیا جاتا تھا، پتھروں میں، شجر حجر میں، ہر چیز کے اندر. اب اس کے اندر جو اصل قباحت اور برائی کی بات تھی وہ یہ کہ یہ تاثیر اور خصوصیت اس انداز سے حاصل کی جاتی تھی کہ اس شے کو مستقل بالذات سمجھا جاتا تھا. اس کو جادوگر خدائی کے درجے پہ مانتا تھا. الوہی طاقت اللہ تعالیٰ کی طرح مؤثر بالذات، اس مفہوم میں اس کو سمجھنا ہوتا تھا. یہ اعتقاد قائم کرنا پڑتا تھا. جادوگر کا یہ نظریہ ہوتا تھا کہ جب تک میں اس اعتقاد پر نہیں آؤں گا چیز اپنی تاثیر نہیں کھولے گی. جس منفی طریقے سے وہ چیز سے استفادہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اسے یہ عقیدہ اختیار کرنا پڑتا تھا. اور جب اللہ کے سوا کسی کو مؤثر بالذات مانا جائے گا، کسی شے کو مؤثر حقیقی سمجھا جائے گا، بالذات تاثیر مانی جائے گی، تو یہ سمجھ لو کہ اس شے کی عبادت اور الوہیت کا اعتقاد ہوگا. اور یہ بالکل یہ شرک ہے، یہ قطعی شرک ہے. اور ایسا شخص فوراً کافر اور مشرک ہو جائے گا، دین اسلام سے خارج. جب کسی شے کو بالذات مؤثر جانے گا تو وہ بالذات ان اشیاء کو مؤثر جان کر، اب حقیقت یہ ہے کہ وہ شے تو اسے کیا فائدہ پہنچاتی ہوگی، شیاطین فوراً اس جگہ آ دھمکتے ہیں، اس شے کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں. اور وہ شیاطین پھر جو اپنے اثرات اس کے ذریعے سے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں تو بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شے میرے لیے مؤثر ہو گئی ہے. ہوتا یہ ہے، شیاطین کو اس بات کی خبر ہوتی ہے چونکہ وہی بہکا رہے ہوتے ہیں. اور وہ اس اعتقاد فاسد کو جب کسی شے سے وابستہ کر دیتے ہیں پھر اس شے کے ساتھ وہ ایک تاثیر ظاہر کرنے لگتے ہیں. اور جادوگر اور ساحر یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز مؤثر ہو گئی. یہ ہے وہ چیز، یہ جادوگری کی وہ صورت جو سب سے خطرناک جادو ہوتا تھا، جس کا توڑ آسان نہیں ہوتا تھا، جس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا. یہ جادو رائج تھا. یہاں اسی وجہ سے ذرا غور کیجئے قرآن کی ان آیتوں میں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ایک سوالی انداز میں یہ مضمون آیا اور ان کا یہ واقعہ بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام قوم کے سامنے ایک ایک چیز کا، جن کو بڑی بڑی چیزیں سمجھا جاتا تھا اور تھی وہ بڑی کائنات میں، جیسے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ان کے بارے میں خاص طور پہ اس قوم کا اعتقاد تھا کہ یہ مؤثر بالذات ہیں اور اس کے ذریعے سے جادو کا عمل کیا جاتا تھا. ابراہیم علیہ السلام اب ان چیزوں کا نام لیتے ہوئے اس طرح آگے بڑھتے ہیں. ستارے دیکھے تو فرمایا اہذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ سوچئے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ خاص انداز سے ایک ایک چیز کو لے کر الگ الگ ہائی لائٹ کر کے کیوں بیان کر رہے ہیں. نبی کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. اس بات کو اس پس منظر میں لیجئے کہ قوم ایک ایک شے کی پوجا پاٹ میں مصروف ہے اور سب سے بڑی جادوگری کی چیزیں یہ چاند اور سورج، ان کو بنا رکھا تھا اور ان کا اعتقاد زمین پر پوری طرح راسخ تھا. اس لیے وہ ایک ایک چیز کا ذکر کرتے ہوئے کیا یہ میرا رب ہے؟ تو جب وہ تارے چھپ گئے تو فرماتے تھے میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کر سکتا. چاند طلوع ہوا تو فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما رأى القمر بازغا، جب چاند طلوع ہوا تو انہوں نے کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا میں
غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں کر سکتا۔ چاند، سورج نکلا، سورج فرمایا یہ اس سے بڑا ہے، تو کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کر سکتا۔ میں ایسوں کو اپنا رب کیوں بناؤں جو ڈوب جائیں؟ یہ مستقل کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ مؤثر بذات کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کا طلوع اور غروب، ان کا ظاہر ہونا چھپنا، ان کی حالات کا متغیر ہونا، یہ اس بات کا قرینہ اور دلیل نہیں کہ یہ کسی کے اشارے پہ چل رہے ہیں؟ جب وہ طاقت انہیں چاہتی ہے طلوع کرتی ہے، جب چاہتی ہے غروب کر دیتی ہے، تو یہ مؤثر بذات کانسٹنٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا آپ نے لوگوں کو سنایا اور واضح طور پر اس توحید کا اعلان کیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے، زمین آسمان سب کچھ جو کچھ بھی ہے جس نے بنایا، اس ذات کی طرف میں نے اپنا چہرہ کر لیا ہے، حنیفا، سیدھا اس کی طرف، کیونکہ قوم سیدھی نہیں تھی اس ذات کی طرف، قوم دائیں بائیں اشیاء میں کھو گئی تھی، اجرام میں، اشیاء میں، عناصر میں اور مخلوقات میں، اور ان کے ساتھ اعتقاد قوم نے وابستہ کر لیا تھا اور انہیں مؤثر بذات سمجھا ہوا تھا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو بار بار یہ اعلان کرنا پڑتا تھا حنیفا وما انا من المشرکین، میں سیدھا اسٹیٹ صرف اس کی طرف رخ کیے ہوئے ہوں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ یہ ہیں وہ آیتیں، ابراہیم علیہ السلام کا یہ پیغام اور ان کے یہ تجربات جو قوم کے سامنے انہوں نے پیش کیے۔ اسی لیے ایک ایک چیز کا نام لیتے تھے وہ، یہ قوم ڈوبی ہوئی تھی ایک ایک شے کو معبود ماننے میں۔ تو یہ ہے وہ جادو جو بہت سب سے زیادہ خطرناک، جس میں کہ انسان بالکل کافر و مشرک ہو جاتا ہے اس اعتقاد کی وجہ سے۔ دوسری قسم کا جادو وہ شیاطین اور کفار و مشرکین کی ارواح کے ساتھ ہوتا ہے، یہ ایک اور قسم کا جادو ہے۔ یہ جادو عام طور پہ دنیا میں موجود رہتا ہے۔ وہ پہلی قسم کا جو جادو میں نے بیان کیا وہ ایک زمانہ تھا جب وہ رائج تھا اور ایک قوم پہ ایک علاقوں میں چھایا ہوا تھا، اب اس کے آثار دنیا میں بہت کم ہوں گے۔ لیکن اب یہ دوسری قسم کہ شیاطین کو باقاعدہ متوجہ کیا جاتا ہے اور گندی روحوں کو، مثال کے طور پر فرعون کی گندی روح سے مدد مانگی جاتی ہے، نمرود کی گندی روح سے مدد مانگی جاتی ہے، کفار کی گندی روحوں سے مدد مانگی جاتی ہے، شیاطین سے استغاثہ فریاد کی جاتی ہے، اور اس کے لیے جو کلمات ہیں ان کے اگر وہ آپ سنیں تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے یہ اپنے خدا کو پکار رہے ہیں، اور واقعی وہ اپنے خدا کی طرح ان شیاطین کو پکار رہے ہوتے ہیں، اور بالکل اسی انداز سے ان کے سامنے مناجات کر رہے ہوتے ہیں جیسے خدا کے آگے مناجات ہوتی ہے۔ یوں ان خبیث طاقتوں، ان طاغوتی قوتوں کا سہارا لے کر جادوگر اپنے اندر تاثیر پیدا کرتا ہے، پھر اس کی مدد سے وہ آگے مختلف آپ کے سامنے، ہمارے سامنے کرشمے دکھاتا ہے۔ یہ بھی سراسر کفر اور شرک، شیطان کی روح سے مدد لی جا رہی ہے، شرک۔ اللہ کے نیک بندوں کی روحوں سے مدد حاصل کرنا، یہ سمجھ کے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور اللہ نے ان کو طاقت و صلاحیت دی ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ منع نہیں ہے، اس میں کوئی کفر یا شرک کی بات نہیں ہے۔ نیک روحوں کی بات اور ہے، ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے، اس کی یاد کی وجہ سے ہے۔ شیطانوں کی روحیں، کفار کی روحیں، ان کا خدا سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں، اس لیے ان کے ساتھ جو رابطہ کیا گیا یہ سراسر کفر و شرک ہوا۔ اور اولیاء اللہ کے ارواح سے رابطہ یہ صوفیہ اور بزرگوں کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ حضرات جو ان چیزوں کو شرک کہتے ہیں ان کے اپنے بڑوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ان کے بڑے بھی اس کوشش میں رہے ہیں کہ صوفیہ اور بزرگوں کے مزارات پہ چلا کیا جائے اور ارواح طیبہ سے رابطہ کر کے فیض حاصل کیا جائے، اور یہ فیض سراسر مثبت اور قرب الہی کا ذریعہ ہوتا ہے، اس کے آثار بڑے مبارک ہوتے ہیں۔ اور یہ ہر ہیرے غیرے کا کام نہیں ہے صاحب، آج کل بہت سے دیوانے مجنوں قبروں پہ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں اور نہ نماز کے نہ روزے کے ان کو کوئی کام نہیں، بس یہ وہ کہتے نظر آتے ہیں ہم فیض لینے جا رہے ہیں، فیض لے رہے ہیں، کوئی فیض نہیں ملتا اس طرح۔ اس کے لیے بڑی پاکیزگی چاہیے، ہاں حاضری دی جائے، اللہ سے دعا مانگی جائے ان بزرگوں کے وسیلے سے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ فیض لینے کی جو بات کر رہے ہیں، متوجہ ہونے کی بات یا ان کو متوجہ کرنے کی، اس کے لیے بڑی پاکیزگی و طہارت چاہیے، بڑی مناسبت چاہیے، اس کے لیے کوئی بہت صاف ستھرا نفس
رزق حلال حلال غذا ہونی چاہیے، اور تمام اعمال اور فرائض واجبہ گناہوں سے بالکل علیحدہ، بہت پابندیاں اور احتیاطیں چاہیے۔ اور یہ طریقہ ہمارے بزرگوں کو معلوم تھا۔ اللہ کے نیک بندے جہاں بھی ہوئے انہوں نے یقیناً یہ رابطے کیے ہیں ارواح طیبہ سے اور فیض حاصل کیا۔ حضرت داتا صاحب لکھتے ہیں کشف المحجوب میں، فرماتے ہیں میں جب بھی کسی مشکل میں پھنسا اور مجھے کوئی الجھن پیش آئی تو میں شیخ بایزید بستامی کے مزار پہ حاضر ہوا، غسل کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد مزار پہ حاضری دی اور توجہ کی، تو کئی دفعہ ایسا ہوا میری مشکل حل ہو گئی۔ حضرت شیخ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ سے میری مشکل حل ہو گئی۔ یہی داتا علی اجمیری، ان کے مزار شریف پر ایک اور بہت بڑا نام ہے، خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ 40 دن چلہ فرمایا، وہ چلہ کا آج بھی موجود ہے، وہاں بیٹھے مراقبہ فرمایا اور حضرت داتا صاحب کی روح مبارک کی طرف توجہ کی اور فیض پایا، اور فیض پانے کے بعد کیا فرمایا؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ یہ ہے وہ طریقہ، یہ کوئی غلط نہیں۔ آج اگر اس کی بات کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی دیکھیے یہ غیر اللہ سے مدد اور یہ شرک، اور یہ سب اصل میں یہ جب اندر سے دل اندھے ہو جاتے ہیں، روحیں بالکل غلیظ ہو جاتی ہیں، پھر انسان کی حالت ہو جاتی ہے کہ وہ نہیں سمجھ پاتا ان باتوں کو۔ اللہ کا شکر ہے جن دلوں میں ایمان ہوگا اور روشنی ہوگی، بزرگوں کی حقیقت اور عقیدت دلوں میں ہوگی تو پتہ چلے گا اور وہ مانے گا کہ ہاں یہ چیز ہو سکتی ہے۔ بابا فرید شکر گنج کا وہ ٹیلہ اسی دربار میں، داتا دربار کے ساتھ ہی، اب شاید وہ تعمیرات کی نظر ہو گیا لیکن وہ مشہور رہا۔ حضرت بابا فرید بھی وہاں بیٹھے اور داتا صاحب سے فیض پایا۔ وہ ٹیلہ مشہور تھا ایک زمانے تک، بابا فرید کا ٹیلہ، وہ بھی وہاں۔ کتنے لوگ آتے رہے ہیں، آ رہے ہیں، پہنچتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں سے ہر قسم کا فیض حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایک بالکل الگ حقیقت ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ جادوگری کے حوالے سے کہ وہاں شیاطین اور ناپاک روحوں سے تعلق، اور اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کیا کچھ ہوتا ہے۔ یہ ابھی اخباروں میں آتا رہا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، شاید کسی کو یاد ہو، کوئی جادوگروں کو پولیس نے پکڑا، جب ان کے انٹرویو لیے گئے، ان کے احوال معاملات کا جائزہ لیا گیا، سروے ہوا اور ساری رپورٹ آئی اخباروں میں، پتہ چلا کہ وہاں گندگی کے سوا کچھ نہیں۔ ان کے گھروں میں، ان کے حجروں میں گندے غلیظ کپڑے، نجاست کے ڈھیر لگے ہیں، گندگی پھیلی ہے۔ ان سے پوچھا گیا کیا کرتے ہو؟ جی ہم تو یہ کرتے ہیں صاحب کہ نجاست کھاتے ہیں، گندگی کھاتے ہیں، یہ کھانی پڑتی ہے، ناپاک خون ہمیں پینا پڑتا ہے، گندگی پینی پڑتی ہے، پیشاب وغیرہ جانوروں کا، لوگوں کا، یہ تک پی جاتے ہیں، یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ اور نہانا دھونا بالکل ممنوع، نہا نہیں سکتے، وہ پاک صاف نہیں رہ سکتے، کیونکہ شیاطین پھر قریب نہیں آئیں گے۔ شیاطین آتے ہی ایسی جگہوں پر، ایسے لوگوں کے پاس جو ناپاک، یہ اکثر جو جناتوں کے سلسلے ہمارے یہاں بہت ہو جاتے ہیں، یہ توجہ دیں گھروں میں، بچے بچیوں کو پاک صاف رہنے کی تعلیم دی جائے، نماز پڑھیں، پاک رہیں، باوضو رہیں، کبھی انشاءاللہ کوئی گندی چیز شیطان وغیرہ تنگ نہیں کرے گا، انسان جتنا پاک صاف رہے۔ تو یہ جادوگر ناپاک رہتے ہیں، غلیظ رہتے ہیں، ان کے پاس غسل وضو سب کچھ فرض ہے، کپڑے جسم سب ناپاک غلیظ، اور گندگی کھا رہے ہیں اندر جسم کے، حرام کھاتے ہیں، مردار کھاتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا قبروں کے اندر بھی مردہ گوشت اور کیا کیا یہ لوگ نکالتے ہیں، مردوں کی توہین کرتے ہیں، مردوں کی ہڈیاں نکالتے ہیں، اس کے ساتھ عمل کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب غلاظت ہی غلاظت ہے۔ کیا تعلق ہے ان کا اس عمل سے جو میں نے ابھی مزارات اور بزرگوں کی روحوں کے حوالے سے عرض کیا ہے؟ وہ سراسر پاکیزگی کی بات ہے، اور یہ جادوگری سراسر ناپاکی، اس سے وہ شیاطین ان کے قرب و جوار میں جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ وہ عملیات اور وہ ان کے منتر، وہ منتر جو ہیں، ان کے منتروں میں یہ پڑھتے ہیں ایسے کلمات جس سے کہ استغاثہ کرتے ہیں شیطان کی روح سے، شیطانوں سے اور کافروں کی روحوں سے، میری مدد کرو، فریاد کر رہا ہوں میں، میرا تمہارے سوا کوئی نہیں، تم ہی میرے سب کچھ ہو، اور میں تمہاری عبادت کرتا ہوں، میں تمہیں مانتا ہوں، تم میرے خدا کی طرح ہو، میرے رب ہو، میرے معبود ہو، میرے پالنہار ہو، پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کے الفاظ جس سے کہ شیاطین خوش ہوتے ہیں اور ان کے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ شیطان کی یہ خوراک ہے، شیطان یہی چاہتا ہے، اسی مشن پہ لگا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے یہی کہا تھا نکلتے ہوئے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور گمراہ کروں گا، اور لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اور وہی سیدھی سیدھی باتیں ان کو ٹیڑھا کروں گا، جو تیری پوجا کریں گے میں اپنی پوجا کرواؤں گا۔ أَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میں یہی بتاؤں گا لوگوں کو میری عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، یہ وہ عبادت ہے۔ شیطان اپنی پوجا کرواتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ جادوگر
اس پہ پورا برا عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جادو کی دوسری قسم جو انتہائی گھناؤنا عمل ہے یہ بھی۔ اور اسی طریقے سے دوستو جادوگری کی اور بھی صورتیں ہیں جس میں کہ جادوگر یہ قبرستانوں میں جا کر جو تازہ مردے ہوتے ہیں ان مردوں کی روحوں کے ذریعے سے ان سے بھی جادو کا عمل کرتے ہیں اور ان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ وہاں بھی شیاطین کی مداخلت ہوتی ہے۔ یہ جو تازہ مردے دفن ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ بھی ان کا عمل جادوگری کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ الغرض پتہ نہیں اور کیا کیا آج کے دور میں صورتیں نکالی ہوئی ہوں گی، تو یہ کوئی ایسا میرا سبجیکٹ نہیں ہے، میں نے جو کچھ میرے مطالعے میں یا معلومات میں وہ میں نے عرض کیا ہے۔ اس میں پتہ نہیں کیا کیا عملیات ہیں۔ تو یہ چیزیں جس میں بہرحال شرکیہ کلمات ہوں وہ شرک ہے، جس میں حرام کوئی بات ہو فعل ہو وہ حرام ہے، یاد رکھیے گا۔ اور پھر اگر جس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے وہ بھی ایک حرام کام ہے، تو اس طرح یہ جادوگری سر تا سر ایک غلط اور منفی قسم کا عمل جس سے انسان اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر جادوگری نظر آتی ہیں مگر حقیقت میں ان کا اس سے تعلق نہیں ہوتا، وہ صورتاً جادو، جیسے کہ ہیپناٹائز کر دیا کسی کو، ہیپناٹائز کرنے کا عمل، ہیپناٹزم بہت سے لوگ یہ سیکھ لیتے ہیں۔ اس طریقے سے کوئی چیز پڑھ کر کسی پر اثر انداز ہوئے، اس طرح کے معاملات، کچھ ایسی چیزیں لوگ جان لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، یا کچھ جیسے وہ کرتب دکھاتے ہیں اسکولوں میں بچوں کو دکھایا جاتا ہے، ایک چیز خالی ہے برتن اس میں سے نکال کے دکھا رہے ہیں، دیکھو جی اس میں یہ، یا اڑ رہے ہیں ہوا کے اندر، یہ بھی جادو ہی کہلاتا ہے، لیکن یہ اس کو کفر نہیں کہا جائے گا ان چیزوں کو۔ اور اس میں یہ ناجائز اس وقت ہوگا جب مقصد ناجائز ہو، کوئی غلط مقصد ہو، ناجائز مقصد ہو، دین کے خلاف کوئی معاملہ ہو، نیت فاسد ہے، مقصد غلط ہے، تو اس وقت اس کو ناجائز کہیں گے۔ ہیپناٹائز کرنے کا عمل جو آج کل نوجوان بڑی تجسس میں رہتے ہیں، یہ اکثر باطل مقاصد کے تحت ہی ہوتا ہے، اس کا کوئی جائز مقصد نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی جائز مقصد ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، کیا جائز مقصد ہوگا؟ کسی کی دکان پہ جا کر کے اس سے اس کی آنکھوں میں جو ہے گویا کہ یہ اس طرح کا اثر کر کے اور کوئی اسے دھوکہ دے کے لے کر آ گئے بغیر پیسے دیے، یہ ریٹ کم کروا دیے اثر کر کے، اس طرح کسی کو اور نقصان پہنچا دیا یا کسی کو اپنے تابع کر لیا، یہ سب غلط چیز ہے۔ بعد میں انسان جب اس اثر سے نکلتا ہے تو اس کو افسوس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے وہ۔ یہ بہت لوگ جو اس تجسس میں رہتے ہیں، کامیاب بحال ہوں نہ ہوں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ مقصد ہوتا ہے لوگوں کا۔ بعض لوگ اپنے عشق و محبت کے معاملات کے لیے اس طرح کے چکر چلانا چاہتے ہیں، یہ غلط ہے، تو اس سے شرع منع کرتی ہے، ایسی چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ مسمرزم جو ہے یہ آیا انگریزوں کی طرف سے ہے، یہ وہاں شروع ہوا سلسلہ اور یہاں آ گیا۔ بھائی اپنے اندر وہ چیز پیدا کرو، روحانی تاثیر، روحانی عزت، روحانی احترام، اللہ کی یاد، اللہ سے ڈرو، دنیا آپ سے خود ڈرے گی۔ اللہ کی پیروی غلامی کرو، ہر چیز آپ کی خود غلام ہو جائے گی۔ جو اللہ کا غلام ہو جاتا ہے ہر شے اس کی غلام ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کا ادب اس کے بندوں کا ادب کرتا ہے ہر چیز خود اس کا ادب کرنے لگتی ہے۔ یہ اصل چیز ہے، یہ نہیں کہ کوئی مصنوعی ٹیکنیکل طریقہ اختیار کر کے لوگوں پر قابو پایا جائے، یہ غلط ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ان سے بہرحال بچنا چاہیے۔ اب آئیے ان آیتوں پہ غور کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاتَّبَعُوا، یہ یہودیوں کا ذکر ہوا، فرمایا انہوں نے پیروی کی، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اس چیز کی پیروی کی جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے عہد میں، ان کے دور حکومت میں پڑھا کرتے تھے، وہ جادو کی باتیں جو وہ تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے، منتر وغیرہ، ان کے پاس جو چیزیں موجود تھیں، جو خزانے تھے جادوگری کے، وہ چیز وہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے اور یہ اس کو پڑھتے تھے۔ بات یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حضرت سلیمان کے یہ جنات بڑے تابع اور مسخر تھے، آپ ان سے کام لیتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں بنی، ہیکل سلیمانی بنا، سلیمان علیہ السلام کے خدمت گزار، اللہ نے ان کو تابع کر دیا تھا، سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، ہر چیز پر ان کی حکومت تھی۔ تو یہ چیز لوگوں کو اٹریکٹ کرتی تھی، قوم بھی دیکھتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو بعد میں سرکش جنات و شیاطین نے ان کے امتیوں اور قوم بنی اسرائیل کو کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ سب کچھ جو سلیمان علیہ السلام کو حاصل ہوا اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ کون سی طاقت تھی جس کی وجہ سے شیاطین ان کے قابو میں چلا کرتے تھے اور بڑے بڑے کام ہو جاتے تھے؟ لوگوں نے تجسس کیا کہ بھائی ہمیں پتہ چل جائے کیا بات ہے، ہم بھی سلیمان علیہ السلام کی طرح قوت طاقت کا اظہار کریں گے، ہمارے ساتھ بھی یہ چیز ہو جائے گی۔ انہوں نے قوم کو گمراہ کرنے کی مشورہ دیا، جاؤ وہ جو کرسی ہے نا جہاں سلیمان علیہ السلام کی کرسی اور تخت لگتا تھا اس کے نیچے کھدائی کرو، وہاں تمہیں کچھ چیزیں ملیں گی۔
وہاں وہ اوراق ملیں گے، وہ صحیفے ملیں گے جس کے اندر منتر لکھے ہوئے ہیں۔ اب جناب انہوں نے کیا کیا تھا جنات نے، وہاں پر کچھ دبا دیا تھا کچھ ایسی چیزوں کو، تو چنانچہ جب یہ قوم وہاں پہنچی اور خدائی کی تو واقعی وہ کچھ کتابیں ایسی ملی جس میں وہ سارے الٹے سیدھے منتر درج، اور یوں شیاطین نے ان کو یہ باور کرایا کہ یہ وہ خزانہ ہے جو سلیمان علیہ السلام کے مٹھی میں رہتا تھا، یہ کی اور چابی ہے یہ ان کی، اس کو پڑھتے تھے وہ۔ الگ ہے، غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اس میں کفریات تھا، اس میں شیطانیت تھی، منسوب کیا۔ پھر امتی یہ ایسی قوم کہ اپنے نبیوں کے بارے میں ہر گمان کرنے کے لیے تیار، صرف اندھی طاقت حاصل کرنے کے لیے، دنیا کا لالچ، اندھے ہو گئے، اور انہوں نے شیطانوں کی بات مان لی اور کہا کہ سلیمان واقعی یہ کام کرتے تھے۔ یہی بات ہے، اس لیے قرآن نے یہاں پر کہا وما کفر سلیمان، یہ بات بتانی بہت ضروری تھی، سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، قرآن اعلان کر رہا ہے ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا اور سلیمان سے منسوب کر دیا تھا۔ اور یہ یہودی اس وقت سے لے کر آج تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے دامن پاک صاف پر یہ داغ لگاتے آ رہے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے پیغمبر معصوم نبی سے یہ گھناؤنی چیز منسوب کرنے کی جرات کرتے رہے ہیں اب تک، یہاں تک کہ بائبل کے اندر لکھ دیا گیا، اندازہ کیجئے باب 11 سلاطین نام ہے، اس میں یہ بات یہودیوں نے ایڈ کی اور لکھا ہوا ہے، موجود ہے آج بھی، کہ سلیمان نے کفر کیا، نعوذ باللہ۔ سلیمان نے فرعون کی بیٹی، اس زمانے کا جو فرعون بادشاہ ہوگا کوئی، اس کا نام آ رہا ہے، فرعون کی بیٹی کے علاوہ اور بہت سی عورتوں سے تعلق رکھا، نعوذ باللہ۔ یہ باتیں نعوذ باللہ من ذالک، جتنی توبہ کی جائے کم ہے دوستو، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، اور ان بیویوں نے اس کو ایک خدا سے ہٹا دیا اور بہت سارے خداؤں کی طرف مائل کر دیا، یہاں تک کہ سلیمان اپنے خداوند کے ساتھ مخلص نہیں رہا، نعوذ باللہ من ذالک، اور کئی خداؤں کا پیروکار بن گیا۔ پھر خداوند جو بنی اسرائیل کا خدا ہے وہ سلیمان سے ناراض ہو گیا۔ یہ باب سلاطین کے اندر یہ آج کی بائبل یہ کہتی ہے۔ اب ظاہر ہے جو قوم اس قسم کی بائبل کو پڑھ رہی ہے، اور جو یہود و نصارہ یہ سب کو اپنے مذہبی صحیفے کے طور پر جس کو سمجھتے ہیں، ان کے عقیدے کا کیا حال ہوگا، اور انبیاء کرام کے بارے میں کیا کچھ وہ کہہ رہے ہیں اور کیا کچھ سمجھ رہے ہیں، ذرا سوچیے آپ، کیا احترام کریں گے وہ لوگ؟ اس لیے وہ جو بکیں کم ہیں، وہ تو ان کا تو مذہب ہی اس پر مشتمل و مبنی ہے۔ قربان جائیں قرآن کی صداقت کے، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حقانیت کے کہ آپ نے حق اور باطل میں وہ فرق کر دیا جو قیامت تک اب کبھی نہیں مٹے گا۔ آپ نے حق کو حق بتا دیا، اور انبیاء کرام کی عصمت و ناموس کی تحفظ کے لیے آپ نے وہ صحیفہ کھولا جس کی روشنیوں میں جب بھی کوئی داخل ہوگا انبیاء کرام کی پوری عصمت، طہارت، تقدس اس کے سامنے کھل کے آ جائے گا، کوئی داغ نہیں رہے گا، اور سارا جھوٹ و افترا الگ ہو جائے گا۔ قرآن نے اعلان کیا، اللہ کے رسول کی زبانی یہ بات دنیا نے سنی، وما کفر سلیمان، سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ تقریباً 1200-1300 سال تک یہودی عیسائی بائبل ہاتھ میں دبائے قرآن کے مخالفت کرتے چلے گئے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے چلے گئے اور یہ باتیں ماننے سے انکار کیا اور اپنی باتوں پہ اڑے رہے۔ مگر دوستو جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے، حق حق ہے، سچ سچ ہے، حق کو کوئی نہیں مٹا سکتا، روشنی کو کوئی نہیں دبا سکتا، ہزار اندھیرے بھی ہوں چراغ پھر بھی اپنے آپ کو منوا لیتا ہے، روشنی روشنی ہے۔ اس لیے آج انسائکلوپیڈیا برٹانیکا جب لکھی گئی تو اس کے مقالہ نگار نے صاف صاف لکھ دیا اور اس بات کو بیان کر دیا کہ بائبل میں اس قسم کی باتوں کا ایڈیشن ہوا ہے، یہ جھوٹ ہے، سلیمان علیہ السلام سے جو کچھ منسوب کیا گیا غلط ہے، یہ بات ہم کو کہنی پڑ گئی۔ اور تو اور انسائکلوپیڈیا بیبلیکا اس نے بھی صاف صاف لکھ دیا کہ بائبل کا بیان غلط ہے، سلیمان علیہ السلام اللہ کے پاک صاف نبی ہیں۔ تو گویا ان کے مذہب کی بنیادیں ہل گئی ہیں، ساری تہذیب، سارا مذہب، ساری تاریخ سب جھوٹی قرار پاتی ہے۔ اس لیے دنیا میں اگر کوئی سچائی رہ گئی ہے اور حق ہے اور سچائی کا راستہ تو صرف قرآن کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، بس دین اسلام ہے۔ اس لیے دیکھیے قرآن صاحب سب بتاتا ہے اور کلیئر کر رہا ہے سارے معاملات کو، وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، مگر یہ یہودی سلیمان علیہ السلام سے منسوب کرتے اور یوں پھر یہ جادو کے راستے پہ چل نکلے اور انہوں نے جادوگری کو مذہبی رنگ دے دیا، سلیمان علیہ السلام کی سنت قرار دے دیا نعوذ باللہ، اور پھر لوگوں کو اس پہ لگا دیا۔ اس کے بعد یہ قوم کمزور ہوتی چلی گئی، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔
تو وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، فرمایا اللہ نے کہ لیکن شیطانوں نے کفر کیا اور وہ سکھاتے ہیں لوگوں کو جادو۔ اب اس کے بعد آگے ایک اور ذکر آتا ہے 2 فرشتوں کے حوالے سے، ہاروت و ماروت کا، اور وہ بھی اسی سلسلے کی اگلی کڑی ہے اور یہودیوں کی تاریخ کا اگلا حصہ ہے۔ میں انشاءاللہ اس پر اب آئندہ درس میں گفتگو کروں گا اور اس آیت کو پھر وہاں مکمل کروں گا کہ یہودیوں نے یہ کام کرنے کے بعد کس طرح لوگ تباہی مچائی اور جادوگری سے انہوں نے کیا جو ہے وہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ آگے آ رہا ہے، تو یہ بتاؤں گا میں، اور ہاروت و ماروت کا انشاءاللہ ذکر تفصیل سے ہوگا، یہ بہت اہم بات ہے، تو اس کے بارے میں ذکر کریں گے۔ اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کی اس تعلیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔